الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کرنے کا ذکر فرماتا ہے، اور اس کے بعد قرآن کی تعریف فرماتا ہے، ھدی للناس۔ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور گمراہی میں فرق ڈالنے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ اور قرآن مجید کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک جگہ بیان فرماتا ہے، لا ریب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہر مسلمان کو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ یہ وہ روشن کتاب ہے جس میں خشکی اور تر ان دونوں کے ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تعریف اپنے کلام پاک میں خود فرماتا ہے۔ اور دیکھیے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے 12 مہینے، ان میں سے مہینے کو چنا۔ ربیع الاول سفر میں قرآن نازل نہیں ہوا، یعنی قرآن جو پورا قرآن مکمل قرآن جو نازل ہوا ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں، رمضان کا مہینہ۔ 12 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے جو مہینہ چنا ہے وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ایک رات کو چنا، اور اس رات کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے قدر والی رات میں نازل فرمایا، لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے نبی، آپ جانتے ہیں قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کہ قدر والی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، الحمدللہ سال کے 12 مہینے قرآن کو نازل کرنے کے لیے مہینہ چن لیا، اور پھر اس مہینے کے اندر ایک رات کو چنا، مہینے کو برکت والا مہینہ بنا دیا، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قدر والی رات بنا دیا۔ اب نازل کرنا اللہ کے بندوں میں سے کسی خاص بندے پر اس کو نازل فرمانا۔ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان 1,24,000 پیغمبر یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نبی بنایا، نبوت میں سب برابر ہیں، رسالت میں سب برابر ہیں، مگر قرآن جن کے سینے میں نازل فرمانا ہے، اللہ نے تمام نبیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو چنا۔ حضور کے سینے مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ دیکھیے، قرآن خود اپنی تعریف بیان کر رہا ہے کہ قرآن کا پاور کیا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، پہاڑ پر اگر اتار دیتے، اللہ اکبر، اے نبی آپ دیکھتے کہ پہاڑ کس طرح پھٹ جاتا۔ تو قرآن کا پاور، پہاڑ پر اگر نازل ہوتا قرآن تو قرآن پھٹ جاتا۔ ذرا یہاں سوچ کر آپ دیکھیں، وہی قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں نازل فرمایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کوئی سینہ پھٹا نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حضور کے سینے کو قوت عطا فرمائی ہے۔ ایسی قوت کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک صحیح سلامت ہے۔ اب دیکھیے،
قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے سے پہلے بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، دوسرے نبیوں پر صحیفے نازل ہوئے۔ اب ذرا دیکھیے، تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، زبور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نہیں لیا، انجیل کی ذمہ داری اللہ نہیں لیا۔ کیا وجہ؟ کیونکہ جو آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر، نہ تورات میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ زبور میں تھی۔ قرآن مجید میں صرف یہ آیت اللہ تبارک و نازل فرما کر بتا رہا ہے کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ آج قرآن کی توہین کرنے والے کئی ہم نظر آ رہے ہیں، کوئی قرآن پاؤں پہ رکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کے پیپروں کو جلا رہا ہے، کوئی قرآن کو چپل کی شکل میں بنا رہا ہے، جوتوں کی شکل میں بنا رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ قرآن کو مٹا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم کتنا بھی کوشش کر لو، قرآن کبھی مٹے گا نہیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت خود ہم لے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت خود اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے، تو قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ 23 سال میں نازل فرمایا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں نماز تراویح میں حافظ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہر حافظ نہیں بن جاتا بھائی، ہر مسلمان حافظ قرآن نہیں بن جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سینے میں قرآن کی حفاظت کرانا چاہتا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن بناتا ہے۔ حافظ قرآن کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں 3 سال میں حافظ قرآن بن جاؤں گا، 5 سال میں حافظ قرآن بن جاؤں گا، ہرگز کوئی حافظ قرآن بن نہیں سکتا۔ حافظ قرآن اسی کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہاں ایسے بھی حافظ قرآن ہیں جو یاد کرنے کے بعد بھول گئے۔ وجہ یہ ہے کہ حافظ قرآن سمجھتے ہیں کہ حفظ کر لینا قرآن حافظ قرآن ہے، نہیں۔ حافظ قرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن کو یاد کرتا ہے اور قرآن کے اندر جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کی اتباع کرتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں قرآن کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے حافظے کو قوت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات آپ دیکھیے، قرآن حافظ قرآن پڑھتا ہے، پیچھے کھڑ کے سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو بھی پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، سننے والے کو سننے کا ثواب بھی دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات بتا دو قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر ہی پڑھنا، بالکل سمجھ کر ہی پڑھنا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کر ہی پڑھنا۔ اگر یہ عربی زبان ہے، کسی کی اردو ہے، کسی کی تمل ہے، کسی کی ہندی ہے، کسی کی مراٹھی ہے، تیلگو ہے، تمل ہے، انگلش ہے، قرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ عربی ہے، اگر عربی زبان رکھنے والے بھی قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی اچھی آنا ہونا چاہیے، گرامٹک ہونا چاہیے۔ عربی بات کرنے والا بھی قرآن پڑھ کے سمجھ نہیں سکتا، تو کیا بھائی قرآن پڑھیں گے بغیر سمجھے تو کیا اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ایک ہی ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ الف اگر کوئی کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، لام اگر کوئی کہہ دے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، میم اگر کوئی کہہ دے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اب الف لام میم اگر کوئی کہہ دے تو اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ تو اب بتاؤ، کوئی قل اللہ کا سورہ پڑھتا ہے، کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے، کوئی سورہ بقرہ پڑھتا ہے، کوئی سورہ رحمان پڑھتا ہے، کتنے حروف ہوں گے؟ ہر ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، تو آپ ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیں، مگر اتنا یاد رکھو اللہ 10 بولتا ہے تو یہ 10 سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر سکتا ہے۔ تو حاضرین مجلس، اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔